بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل، اس کی عنایت اور رحمت سے میں توحید اور رد شرک کے مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں، اور جو لوگ مسئلہ علم غیب کو توحید کے ساتھ جوڑ کر علم غیب انبیاء اور اولیاء کے لیے ماننے والے، ان کی شانوں کے مطابق ماننے والوں کو توحید کا مخالف اور توحید کا دشمن اور مشرک اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان باتوں پر میں گفتگو کر رہا ہوں، توحید اور رد شرک کے موضوع پر۔ پچھلے پروگراموں میں نے اللہ کی رحمت، عنایت اور کرم سے لفظ غیب جو ہے یہ جن آیات میں آیا ہے وہاں پر یہ بتایا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آج جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور 2 آیتوں پر آج میں گفتگو کروں گا، 2 یا 3 آیتیں، ان کے اندر لفظ غیب تو نہیں ہے، وہ تو جتنے غیب کے متعلق اشارات مختصر میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے۔ اب یہ 2 آیتیں اور ہیں جن کے ذریعے سے اپنے اس نظریے کو، اپنی فکر کو سپورٹ دی جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا ان کے اوپر بھی میں بات عرض کر دوں تاکہ یہ کلام پورا ہو جائے اور میرا اللہ اسے منظور فرمائے، اور 100 سال کے بعد جو اس موضوع کو آگے چلانے والے کو پیدا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے اس کو رہنما بنا دے۔ جیسے ہم اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں کہ فلاں ہمارے عالم نے یہ لکھا، فلاں نے یہ ذکر کیا، اور وہ بڑے باتیں ہوتی ہیں اور انہی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ نہیں کہ وہ کوئی امامت کے درجے پر میں فیض ہو جائے، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع، اولیاء کا دفاع، اور قرآن کو صحیح پڑھنا، اور آیات کا جو غلط اطلاق کیا جاتا ہے ان کو اس کا دفاع کرنا کہ یہ آیت ایسے نہیں ہے۔ اس مشن یا اس کام کی میں بات کر رہا ہوں جو پوری امت کا ایک فریضہ ہے، اور صوفیہ اس کو کرتے آ رہے ہیں، علماء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اس بات کی میں امید رکھتا ہوں کہ شاید کہیں اس کام کے اندر اگر وہ چاہے کرم فرمائے تو میرا نام بھی آ جائے۔ تو جب وہ غیب کی بات میں نے کی، آیات کی، تو اب یہ 2 آیتیں اور ہیں، اس پر بھی وہ لوگ ان آیتوں سے اپنے اس زعم کو، وہم کو سپورٹ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر دوں جو اللہ کو منظور ہے۔ وہ آیت ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو شعر کا علم نہیں سکھایا، نہیں عطا فرمایا، اور یہ ان کی شان شیان بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، ہم نے شعر کا علم تو ان کو سکھایا نہیں، یہاں سے تنقید سے رسالت کرنے والے جنہوں نے اپنی توحید کو مکمل کرنا ہوتا ہے، رسالت کے باب میں کوئی نہ کوئی گستاخی کر کے وہ یہاں سے ایک نکتہ افرینی کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو علم نہیں دیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ ان کو علم دیا ہے۔ اگر شعر کا علم نہیں دیا، ان کے اندر استعداد نہیں تھی شعر کہنے کی، تو نقص تو آ گیا نا۔ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ وہ نقص سے پاک ہیں، اور تم کیسے کہتے ہو کہ ان کو ہر بات کا علم ہے؟ اگر ہر بات کا علم ہوتا تو وما علمناہ الشعر آنا فرمایا جاتا۔ تو یہاں سے ایک سپورٹ لی جاتی ہے، ایک کمزور سا پلر کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو جب میں نے چونکہ غیب کا اور اس کے ساتھ علم کی آیات کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ زمرے میں بات آ جاتی ہے، یہ موضوع سے الگ نہیں ہے۔ تو اس سے بظاہر ایک سپورٹ لی جاتی ہے اس مسئلے میں کہ حضور کو سارے علوم نہیں تھے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اس مسئلے کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلہ میں پہلی بات یہ یاد رکھیں
کہ خوارج کی جتنی باتیں ہوتی ہیں وہاں جب وہ آیت پڑھیں یا حدیث پڑھیں عقائد کے باب میں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یوں آیت پڑھ دیتے ہیں اور وہ آیت اس موضوع کے متعلق گفتگو نہیں ہوتی، اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ کوئی مسئلہ اور چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو وہاں سے نکال کر کہیں اور فٹ کر دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال ایک دوں کہ مساجد کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ جب لوگ نظر مانیں تو وہ کس دور دراز کی مساجد میں جا کر نوافل پڑھنے کی نظر مانیں، کس طرح سے یہ جائز ہے کہ نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے فرما دیا کہ ہر کوئی ایسی مساجد کی نظر ماننے میں فلاں جگہ جا کے نفل پڑھوں گا، تو آسانی فرما دی کہ اگر منت ماننی ہو کسی نے تو 3 مسجدوں کی منت مانے، اور وہی علاقہ تھا اس وقت، ایک ہی بات تھی، یعنی مسجد بیت اللہ شریف کی، اور اس کی نیت کرے، نظر کی بات ہے۔ اگر کسی نے سفر کرنا ہو دور سے کہ میں فلاں مسجد میں جاؤں اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، تو یہ 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اب ظاہر ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف تو لوگ نوافل پڑھنے کی نیت سے جاتے بھی نہیں ہیں، اس کا تو رواج ہی امت میں نہیں۔ ہاں جو جاتے ہیں وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کعبہ کے بعد ملائکہ نے بلڈ کی ہے، اور یہاں انبیاء علیہ السلام نے عبادتیں کی ہیں، حضور نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ بھی میں ڈیپ بات کر رہا ہوں، ورنہ عوام کے اندر جو بات ہے نا وہ تو عشقیہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور یہاں سے لامکان کا سفر فرمایا، یہ بات ہوتی ہے۔ تو 3 مسجدوں کے لیے حضور نے مسجدوں کی بات فرمائی کہ ان کی طرف اگر کسی نے دور دراز سے سفر کرنا ہو تو وہ ان کی نیت کرے۔ لیکن ہمارے دوستوں میں سے سب سے پہلے حافظ ابن تیمیہ نے وہ جو مسجد والی بات تھی نا، حدیث باب المساجد کے اندر، اس کو اٹھا کر مزارات کے اوپر ٹھپ کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزارات کی نیت کر کے سفر کرنا جائز نہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے جب شرک علی القبور کا پروگرام کیا تھا تو اس وقت میں نے اس پر بحث کی تھی۔ آج تو ویسے مجھے وہ مثال یاد آ گئی کہ بات کوئی اور ہوتی ہے اور وہ ہمارے دوست اٹھا کر اس کا اطلاق کہیں اور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ہمیں ہمیشہ سے پرابلم ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا علاج کرنے کی توفیق دی ہے تو علاج کیا کریں، حکیم بنے، مریض نہ بنے۔ اب یہ جو وما علمناہ الشعر ہے، یہ کسی اور کنٹینس میں بات ہو رہی ہے، مسئلہ کوئی اور ڈسکس ہو رہا ہے۔ انہوں نے اٹھا کر کہا نہیں، حضور کو علم غیب نہیں، کیونکہ ان کو علم نہیں دیا گیا۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کیا، میں اس کے اندر وسواس کو جانتا ہوں کہ کیا اٹھے ہیں، اور وہ مجھ سے ذرا ادھر منہ کر کے چھپا کے باتیں کرتے ہیں، آہستہ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے پتہ نہ چلے، سن لو میں ان سے دور نہیں ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کی شارک سے بھی قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی بات اور مشرکین کا رد، ان کے عقیدے نظریے کا رد، اور ہمارے دوستوں نے یہاں سے کیا مسئلہ نکالا؟ وسیلہ جائز نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری سورہ قاف کو پڑھیں، وہاں وسیلے کا مسئلہ زیر بحث ہے ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے، یہ سینہ زوری ہے۔ اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہاں تو یہ مطلب ہے کہ اللہ شارک کے قریب ہے، اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ تو خالق کے لیے ہے۔ مخلوق کو وسیلہ تو مخلوق کے لیے ہوتا ہے، یہاں مخلوق کی بات تو نہیں ہو رہی کہ ان کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے قریب ہوتے ہیں؟ فرعون، نمرود، غیر مسلم اللہ کے قریب ہوتے ہیں؟ وہ تو ان کی شارک کے قریب ہے۔ ان کو قریب جانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مخلوق کے لیے وسیلہ ہے۔ اگر وسیلے کی وہاں نفی بھی نکالنی ہو تو وہ خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ لیکن ہمارے دوستوں کی یہ ہمت ہے کہ وہ وہاں سے وہ بات نکال لیتے ہیں جو وہاں سے نہیں۔ ایمان وسیلہ ہے، انبیاء کی ذوات وسیلہ ہیں، کعبہ وسیلہ ہے،
اعمال صالح وسیلہ ہیں، یہ چیزیں وسیلہ اللہ کا قرب بخشنی ہیں، اور اس کا تو اللہ نے حکم دیا۔ اگر وہ شارع کے قریب ہے اور وسیلے کی ضرورت ہی نہیں تو کیا یہ مسئلہ اللہ نے کیسے بیان فرما دیا؟ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہیں وسیلے کی ضرورت نہیں، میں شارع سے قریب ہوں، اور دوسری طرف وہی خدا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ ایمان والو میری قربت کے لیے وسیلہ ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو، وسیلے کے ذریعے سے میرے پاس آؤ۔ تو اب کو گورا ہو وہ کہے، ایک طرف کہہ رہا ہے وسیلے کی لوڑ نہیں اور دوسری طرف وسیلے کا حکم دے رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ مقصد وہ خالق کے لیے اس کے علم کی بات ہے، اور یہاں بھی یہی مسئلہ زیر بحث ہے۔ اب ذرا اس آیت کو پڑھیں کہ اس پوری صورت میں سورہ یاسین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا مسئلہ ان کو عطا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہاں زیر بحث کیا ہے؟ سورت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر آپ پڑھیں سورہ یاسین کو تو کیا مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے؟ پورا علم غیب۔ پہلے سورت یوں شروع ہوتی ہے کہ اہل مکہ کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ماضی کی خبریں غیب۔ پھر انطاکیہ کی بحث، وہاں کے 3 انبیاء اور لوگوں نے کیا سلوک کیا، پتہ نہیں کتنی پرانی بات، علم غیب۔ دیکھتے جائیے ذرا، اہل مکہ کے غیب کی خبریں، انطاکیہ کی غیر کی خبریں، ان پر عذاب کیسے آیا، وہ تباہ کیسے ہوئے، غیب کی خبریں، وہاں ان کا کلام انبیاء کے ساتھ کیسا ہوا، غیب کی خبریں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی باتیں، غیب کی خبریں۔ اس کے بعد آنے والا وقت، قیامت کے دن، قیامت کیسے آئے گی، سور کیسے پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے کیسے نکلیں گے، غیب کی خبریں۔ پھر قیامت کیسے ہوگی، غیب کی خبریں۔ ابتدا سے لے کر یہاں تک 69، اور پھر آگے عالم ارواح کی بات کہ وہ شیطان کہا گیا تھا، تم سے عہد لیا گیا تھا، شیطان کی فالوئنگ نہیں کرنی، اس کی عبادت اتباع اطاعت نہیں کرنی، غیب کی خبریں۔ پوری سورہ یاسین حضور سنا رہے ہیں اور غیب 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 بتا رہے ہیں، اگلا غیب اور پچھلا غیب، اور اچانک 69 ایک آیت آ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، تم غیب نہیں جانتے، سبحان اللہ۔ تو یہ نظم قرآن کے اعتبار سے یہ بات فٹ ہو جائے گی۔ چھوڑ دیں کہ خوارج کیا کہتے ہیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں، ذرا نظم قرآن کو دیکھیں، کیا یہ بات فٹ ہو جائے گی وہاں پر؟ یہ تو عجیب بات ہو جائے گی، نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ وہ بات نہیں جو زبردستی ٹھونس دی گئی ہے، بات تھی کہ مساجد کی طرف منت مان کے کن کن مسجد کی طرف جانا چاہیے، اس کو قبروں پہ لگا دیا، اسی طرح اس کو بھی یہی لگا دیا۔ اب اس کو تھوڑا سے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سورت نازل فرمائی، اس سورت کا نام ہے شعراء، شعراء شاعروں کی باتیں، شاعروں، آخر سورت میں جا کے آتا ہے، پہلے تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب وہ جو جتنے انبیاء کے قصے بیان کیے جا رہے تھے، حضور خبریں دے رہے تھے، فرما رہے تھے یہ وہی ہے، ابراہیم نے یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کی خبریں، تو وہ یہ باتیں سن کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور آپ نے جنت کی دوزخ کی خبریں پورے قرآن میں دی، یہ ساری غیب کی خبریں تھیں، پورا قرآن ہی غیب ہے، پوری وہی غیب ہے۔ تو وہ یہ باتیں سن کے حضور کو پتہ کیا کہتے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر۔ ان ظالموں نے کہا کہ یہ جو فرما رہے ہیں یہ تو خواب میں دیکھی ہوئی باتیں ہیں، کوئی پریشان کن خواب ان کے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لی ہیں یہ باتیں۔ کون سی باتیں؟ سورہ انبیاء کے اندر، سورہ صافات کے اندر، آراف کے اندر، وہ ساری جو غیب کی خبریں پہلے کی اور آئندہ کی جتنے، وہ کہتے ہیں یہ گڑھ لی ہیں، کوئی وہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر، یہ ایک شاعر کی باتیں ہیں۔ سورہ صافات کے اندر وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، نعوذ باللہ۔ وہ کفار حضور کو کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہیں،
اور کیا ہم اس شاعر کے کہنے کی وجہ سے اپنے خداؤں کو خدا کی ذات، تخلیق، تدبیر، علم اور عبادت میں حصے دار بنانا چھوڑ دیں اس شاعر کی وجہ سے؟ یہ تو شاعرانہ باتیں کر رہا ہے، بھلا اکیلا خدا پوری کائنات کو چلائے، بنائے، پھر چلائے، پھر جانے، یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ ساری خود تباہ ہو جائیں لوگ اور پھر مر کے اٹھیں؟ بھلا بات سنیں، جنت میں حوریں ہوں گی، دوزخ میں آگ ہوگی، وہاں ایک درخت ہوگا اور وہ شجرۃ الزقوم ہے، بس یہ کو ماننے کی باتیں، یہ شاعروں والی باتیں ہیں۔ پھر یہی سورہ طور میں اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، وہ کہتے ہیں یہ جو شاعر نے، یہ شاعر ہیں، حضور کو کہتے ہیں یہ باتیں ہیں کہ یہ شاعر ہیں۔ شاعر کا کیا مطلب لیتے تھے ابھی میں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، انتظار کریں، پہلے شاعر بھی باتیں کہہ گئے، شاعر چلے گئے، باتیں چلی گئیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ اب جب انہوں نے حضور کو شاعر 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 کہا نا کہ یہ انہونی باتیں کرتا ہے، انہونی باتیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر، واہ، اور یہ شاعر نہیں ہے، یہ جو تمہیں باتیں بتا رہا ہے نا، کلام جو ہے اس کی باتیں یہ شاعر کے نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو، دھیان نہیں دیتے ان باتوں کی طرف۔ اب وہ جو شاعری ہے نا وہ کیا تھی؟ شاعروں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک وہمی خیالی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس یوں ہی خیالوں میں، وہم میں، شیخ چلی کی تصوراتی باتیں کرتے رہتے ہیں جن کا وقوع ممکن نہیں ہوتا، اور جو وہ ممکن نہیں ہوتی اسی صورت کے اندر ہے الا ماشاء اللہ۔ مگر جو مومنین ہوتے ہیں شاعر، وہ صحیح بات کرتے ہیں، ان کی تعریف اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے۔ شاعر بولتا ہے اپنی محبوبہ کے لیے میں چاند توڑ کے ابھی لاتا ہوں، تارے توڑ کے، بندے دا پتر نہ ہوئے تھے، کبھی چاند تار بھی لایا گیا، یہ خیال ہے وہ کہیں ہے، اور تصور میں ہی شادی ہو رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، پوتے ہو رہے ہیں، ان کے لیے محل، یہ شاعرانہ باتیں ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یہ شاعروں کی کیفیت بیان فرمائی، اللہ تعالی نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر وہ ہیں جو بہکی باتوں کے بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اور جو ان کی پیروی بھی بہکے لوگ کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تو نے دیکھا نہیں ان شاعروں کو کہ ہر وادی خیال میں یوں ہی وہ گھومتے رہتے ہیں، اور حق میں سچی دلچسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی بلکہ فقط لفظی ہوتی ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ جو کہتے ہیں نا وہ کر کے کچھ نہیں دکھاتے، بس وہ باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اب شاعری کے تصور دیکھیں، اور وہ حضور کو شاعر کہہ رہے ہیں، اب یہاں کس معنی میں وہ شاعر کہہ رہے ہیں پہلے آپ اس پہ غور کریں۔ کس معنی میں شاعر کہہ رہے ہیں؟ کہ حضور شعر لکھتے تھے اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ وہ شاعر جیسے کہہ گئے، یہ بھی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ انہونی خیالی باتیں ہیں، اور یہی اس شاعری کا تصور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو شاعر اللہ کی محبت میں اس سے سن کر اس کے رسول سے باتیں سن کر کہتے ہیں، وہ حق ہوتی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا میری طرف وہی آتی ہے، میں تمہیں خبر دیتا ہوں وہ ایک ہے، اپنی ذات میں، تخلیق میں، تدبیر میں، علم میں، عبادت میں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی معین و مددگار نہیں، وہ اس جہان کو فنا کرے گا، دوبارہ اعادہ فرمائے گا۔ یہی بات ہے سورۃ یاسین کے اندر، آخر تک کن فیکون تک جائیں۔ واہ، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو شاعر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دفاع فرمایا کہ یہ شاعر نہیں ہے۔ اب شاعروں کی ہوتی ہیں خیالی باتیں، شاعروں کی ہوتی ہیں بس ویسے ہی باتیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب شاعر کہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو کہتے ہو وہ شاعر، خیالی باتیں کرنے والا جو ممکن الوقوع نہیں ہے۔ سنو، جس وجہ سے تم ان کو شاعر کہتے ہو نا،
وما علمناہ الشعر، وہ جو جھوٹا موٹا خیالی علم، سچ مچ کا علم نہیں جو شاعر باتیں کرتے ہیں نا، وہ جھوٹا علم، وہ جھوٹی باتیں میں نے تو ان کو وہ دی نہیں، یہ تو سچی کھری ممکن الوقوع جو تلی پہ سرو جمانے والی باتیں ہیں، یہ تو وہ کرتے ہیں، وہ تم نے ان کو شاعر کہنا کر دیا۔ یہ شاعر تو ایک طرف رہا، وہ جو شاعری والا خیالی پلاؤں کا علم ہوتا ہے نا، وہ وادیوں میں گھومنے والا، میں نے تو ان کو دیا ہی نہیں ہے۔ کیا دیا ہے ان کو؟ واہ واہ سبحان اللہ، کیا دیا ہے میں نے ان کو؟ پوری آیت کو پڑھیں، وما علمناہ الشعر وما ينبغي لا، یہ ان کی شان شیان نہیں ہے کہ وہ تمہارے شاعر والی باتیں کریں، میں نے ان کو دیا ہے کیا؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، میں نے ان کو ذکر دیا ہے، ذکر کا مطلب قرآن، اور نصیحتیں دی ہیں، اور قرآن دیا ہے مبین، مبین کہتے ہیں اونچی جگہ کو، وہ باتیں ان کو دی ہیں میں نے جو تمہیں بتاتے ہیں۔ ذرا نظر اٹھا کر دیکھو تو اس کی وحدانیت زمین و آسمان میں ہر جگہ تمہیں نظر آ جائے گی۔ اور میں نے تو اونچی اونچی باتیں نظر آنے والی جو ہیں وہ تمہیں ان کو دی ہیں، اور تمہیں یہ بتاتے ہیں، اور تم ان کو شاعر کہہ رہے ہو۔ سن لو، وہ جو تمہاری نظر میں شاعری والی باتیں ہیں ان کے علم جھوٹ موٹ سے میں نے ان کو محفوظ رکھا ہے، وہ تو میں نے ان کو عطا ہی نہیں کیا، یہ بات ہے۔ اور باقی رہ گی اس کو علم غیب کا کہنا، سورہ یاسین میں ابتدا سے لے کر یہاں تک وہ تو سارا علم غیب ہے، اگر وہ بات ہوتی تو یہ کس طرح سے ہوتا؟ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، شبہ ہے، اور یہ میں خوارج کی اب بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس کا مطلب یہ لیتے ہیں، یہ زیادہ بات کو اٹھاتے ہیں کہ ان کے اندر شعر کہنے کی قوت اور استعداد نہیں تھی۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ ان کے اندر شعر کہنے کی استعداد نہیں تھی، اور جو شعر کہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت اور نبوت اور آخرت کو شعر کی بجائے نثر کی بجائے شعر میں یہی باتیں کہہ دے تو کیا وہ نبوت چلی جائے گی؟ ہم نے جو سنا، جو جانتے ہیں، جو مشہور بات ہے، اللہ عالم، جو زبور ہے یہ اشعار میں تھی، اور اب بھی وہ اشعار میں ہے، جتنی ہے محرف ہے، اب بھی وہ تعریف شدہ ہے، اب بھی وہ اشعار میں۔ اور داؤد علیہ السلام وہ نغمے گاتے اللہ کی حمد کے، اس کی ثنا کے، آئندہ آنے والی خبروں کے، حضور علیہ السلام کی شان کے نغمے گاتے جو زبور کے اندر آج بھی موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کے حسن جمال کو بیان کرتے، تو وہ سارا اشعار میں ہوتا، تو داؤد علیہ السلام کی نبوت میں کیا فرق آ گیا؟ یعنی اگر وہ شعر کا علم ان کے پاس ہو، ہاں وہ شعر کا علم نہیں جس کی میں نے وضاحت کر دی، اور جو عام شعر ہیں اگر وہ نبوت کے ہی خلاف ہیں تو داؤد علیہ السلام کا کیا کریں گے جو زبور کا ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ شعر کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، توحید و رسالت آخرت نثر میں کہا جائے، نظم میں کہا جائے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اور کہ عرب کا بچہ شاعر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھے جاتے تھے، اور اسی آیت کی تفسیر میں آپ کو قرطبی طبری میں مل جائیں گے یہ واقعات ہے۔ حضور جب شعر سنتے تو خوش ہوتے، اور شعر سن کے خوش ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ باب بلہ شاہ کا شعر کسی نے پڑھا، سننے والے کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، اس کا اونچ نیچ اور اس کا قافیہ اور اس کے الفاظ اور اس کی گہرائی کیا ہے، وہ جانے ہی نہ، باب بلہ شاہ کی قافیہ واہ 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 کر اٹھے۔ ایک ہے یہ تعریف کرنا، یہ جہالت کی تعریف ہے، اور ایک تعریف کرنا یہ ہے کہ وہ شعر کے اونچ نیچ، اس کے الفاظ، اس کی گہرائی، اس کے وقت اور ماحول کو، اور اس کا لنک جو ہے اس کو دیکھ کر وہ شعر کے اوپر اس کی داد دے۔ یہ وہ بندہ دیتا ہے جو شاعری کو سمجھتا ہے، جو الفاظ کو سمجھتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سیدنا حسان بن ثابت شعر پڑھیں، حضور ان کو داد دیں، زہیر بن کعب شعر پڑھیں، حضور ان کو وہ غنیمت کا چادر عطا کریں،
وہ شعر پڑھیں، حضور کہیں فلاں شاعر اچھا تھا، وہ فلاں کا یہ شعر اچھا ہے، شعروں کی درستگی فرمائیں۔ تو بتائیں اگر حضور کو شعر کا علم ہی سرے سے نہیں تھا تو وہ حسان کی واہ واہ اس طرح سے کرتے تھے جیسے ہمارے گاؤں کے بندے بابے بلے شاہ کی کافیوں کی واہ واہ کرتے ہیں؟ نہیں، حضور کو علم تھا، وہ جانتے تھے اور اشعار کی تصحیح بھی فرماتے تھے۔ آپ کے سامنے شعر کہے جاتے، آپ تحسین فرماتے۔ اب اگر حضور کو بالکل علم ہی نہیں تھا اور وہ شعر کہہ ہی نہیں سکتے تھے، تو میں نے پچھلے پروگرام میں وہ امام بخاری کی صحیح بخاری سے یہ آپ کو پڑھ کے سنائے شعر، اور دنیا جانتی ہے شعر کو۔ وہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ اب یہ شعر ہے، تو اب جب یہ شعر ہے تو یہاں انا النبی، ایک موقع پر آپ نے جب تو اب یہ شعر تو کہا، تو اگر سورہ یاسین کی آیت کا وما علمناہ الشعر میں جس کی نفی ہے وہ نہ علم کی نفی ہے نہ علم غیب کی نفی ہے، بلکہ وہ جھوٹ کے بیانی تصوراتی خیالوں کی نفی ہے۔ آپ تصوراتی باتیں نہیں فرماتے بلکہ جو بھی فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ اگر یہ ہو کہ ہم نے اس کو شعر کا علم دیا ہی نہیں تو انا نبی لا کذب کہاں سے آ گیا؟ وانا ابن عبد المطلب کا جب وہ دیا ہی نہیں تو اب یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اس آیت کا غلط معنی اور غلط اطلاق کیا جاتا ہے۔ مشرکین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ دفاع فرماتا۔ سبحان اللہ۔ جو مشرکین ان کی طرف باتیں غلط منسوب کرتے تو حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے جملے آتے، انا شان یا کا هو الابتر تبت یدا ابی لہب وتب۔ انہوں نے کچھ کہا تھا، اللہ نے حضور کا دفاع فرمایا۔ اسی طرح جب انہوں نے آپ کو شاعر کہا اور وہ خیالی باتوں کی طرف ان کا اشارہ تھا جو کہ پورے قرآن میں جس کا موضوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے انا تعینہ کل کوثر کہہ کے حضور کو لوری دی، حضور کو تسلی دی۔ جب انہوں نے آپ کے کلام کو، غیب کی باتوں کو شاعرانہ باتیں کہا، اللہ کی قدرت کی باتوں کو شاعرانہ باتیں کہا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ جو باتیں تم ان کی طرح منسوب کر رہے ہو نا، وہ نہ میں نے دی ہیں نہ ان کی شان شایان ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں فرمائی، بلکہ سورہ الحاقہ کے اندر یہ شاعری والی بات تو اپنی ذات کے بارے میں بھی فرمائی ہے، اور بڑا تفصیل سے وہاں کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن رسول کریم کا کلام ہے، یہاں میں ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن رسول کریم کا کلام ہے، مجازن حضور کا کلام ہے۔ وما ہوا بقول الشاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اب یہاں جو شاعر کے کلام کی نفی کی گئی ہے، یہاں کس کا کلام تھا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ اور فرمایا ولا بقول کاہن، اس کا بھی کلام نہیں ہے۔ کس کا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ تو جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو اب یہاں جس شاعری کی نفی کی گئی ہے وہ شاعری حضور کی ذات کی نفی نہیں ہے، ظاہراً حضور کی ذات کی نفی ہے مجازاً۔ اور تنزیل من رب العالمین دیکھا جائے تو یہ اللہ خود اپنی ذات سے نفی فرما رہا ہے کہ وہ جو شاعرانہ باتیں ہیں نا، یہ اس شاعر کا کلام نہیں، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ تو یہاں کیا کوئی یہ کہنے کی جسارت کرے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کو بھی شاعری نہیں آتی، استغفر اللہ العظیم، یا وہ بھی شعر کہنے کے قابل نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کنٹینٹس دیکھیں، کہاں بات ہو رہی ہے، کس شاعری کی، اور یہ اللہ حضور کا دفاع فرما رہا ہے۔ یہ اس کنٹینٹس میں آیت آئی ہے۔ یہاں سے یہ نکال لینا کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے ان کو علم ہی نہیں دیا، علم غیب نہیں آتا، یہ سینہ زوری ہے۔ ایک دو باتیں میں اور بھی کہہ گیا ہوں، ان کی وضاحت کیے بغیر، اور ممکن ہے 100 سال کے بعد ان باتوں کو پک اپ کیا جائے، انشاءاللہ آج بھی کریں گے۔ اور اس بات کو بھی میں تھوڑا سا اور دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ حضور کو شاعری کا علم ہی نہیں تھا، استعداد ہی نہیں تھی، اور اللہ نے دی کیوں نہیں؟ اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔
آج کے وقت میں انگلینڈ کے اندر آج سے 50 سال 40 سال پہلے جو لوگ آئے، اب تو ان پڑھ بندے کا آنا مشکل ہے کام کے لیے، شادی کے لیے قوانین ایسے بن گئے ہیں۔ آج سے پہلے وہ جو لوگ آتے تھے بہت پہلے، وہ پڑھے نہیں ہوتے تھے، بالکل ان پڑھ دیہاتی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لیے یہاں دین کے، بڑا کام کیا انہوں نے۔ جب وہ یہاں آئے تو ان کو ایک جملہ بھی انگریزی کا نہیں آتا تھا، مگر وہ یہاں رہے، انہوں نے کچھ کوشش کی تو انہوں نے انگریزی سیکھ لی۔ یہ کیسے سیکھ لی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو لا تعلمون، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ علم نہیں تھا، میں نے تمہیں سمع اور بصر دیا اور افئدہ دیا۔ افئدہ کیا ہوتا ہے یہ آگے پروگرام میں بتاؤں گا، یہ دیا، اور تم نے دنیا کو پہچانا اور غور و فکر کرنے کے لیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب جو ہمارے انگلینڈ کے اندر وہ لوگ آئے تھے، ان کی سمع اور بصر اور وہ قوت افئدہ، انگریزی نہیں آتی تھی مگر انگریزوں کے ساتھ رہے، اور رہنے کے بعد انہوں نے وہ سیکھ لی۔ جاپان کے اندر جاتے ہیں، چائنا کے اندر جاتے ہیں، یہی استعداد جو وہبی طور پر ہر انسان کو ہوتی ہے اسے وہ بروئے کار لائے تو وہاں کا علم چلو مکمل نہ صحیح گزارا تو کر ہی لیتا ہے نا بندہ۔ اور عرب کی زمین شاعروں کی زمین ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر 40 سال تک وہاں رہے جہاں ہر بندہ شعر کہتا ہے۔ یارو پاکستان کا ان پڑھ بندہ آئے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ استعداد انگریزی بولنے کی آ جاتی ہے، تو 40 سال ایک بندہ عربوں میں رہے، شاعروں کی سرزمین میں رہے، اور اس کے اندر قوت استعداد ہی نہ ہو۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں نے ہر بندے کو پیدا ہونے کے بعد سمع و بصر دے کر پیدا کیا ہے، تو حضور سے کیا یہ چھین لی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ قوت؟ نہیں، مسئلہ یہ تھا تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار بالکل نہیں ملتے کہ آپ نے اشعار کہے ہوں، اللہ عالم۔ لیکن یہ شعر مل گیا جو میں نے ابھی کہا ہے کہ آپ نے، اور بھی کئی لوگ بعض اور اشعار بھی لاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعر کا مطلب یہ تھا کہ جس شعر کی علم کی نفی کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اور وہ استعداد والی بات یہاں نہیں ہے، اور اس کا علم غیب کے اوپر اطلاق کرنا تو وہ بالکل فضول ہے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ یہاں پر آپ کو جو بیان فرمایا گیا کہ وہ شعر آپ نے نہیں کہے، ممکن ہے اس کی یہ وجہ ہو کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ بھی قرآن بھی شعروں کی طرح ہے، بلکہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیوں؟ قرآن میں ماضی کی خبریں، آئندہ کی خبریں، وحدانیت کی خبریں، اب یہ باتیں ہیں تو اور شاعر تو ایسی بات نہیں کرتے تھے، وہ مماثلت ممکن نہیں تھی، لہٰذا ان کا شاعر آپ کو کہنا یہ اس گستاخی کی بنا پر تھا کہ اللہ کی علم و قدرت کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں جو کہتے ہیں، قیامت کے بارے میں، یہ شاعرانہ باتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا رد فرمایا۔ یہاں پر علم غیب کی بات نہیں، ہاں شعر آپ نے نہ کہے ہوں، جیسے لا تقولوا رائع نہ کہہ کر آپ نے اس بات سے روک دیا تاکہ کوئی اشتباہ نہ ہو، اللہ عالم، تو یہ بھی ممکن ہے۔ مگر انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، یہ آپ نے شعر فرمایا ہے۔ اگر بالکل استعداد ہی نہیں تھی تو پھر تو ایک شعر کہنا بھی ممکن نہیں تھا، پھر یہ طاقت کس نے دے دی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا؟ ہاں جی یہ اتفاقیہ ہو گیا، اتفاقیہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت سے ہوا ہے۔ ذرہ برابر بھی چیز اس کائنات کے اندر اللہ کے عطا کرنے سے ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کا اطلاق کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک آیت اور بعض لوگوں کو وہ شبہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، یہ سورہ احقاف کی آیت ہے 7 اور 8۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا، مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں تو بشیر اور نذیر ہوں۔ اب اس آیت کے اندر جو یہ آیا ہے کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس بات سے استدلال کیا جاتا ہے
اپنے وہی اس سپورٹ کرنے کے لیے. حضور کو علم نہیں تھا, نہیں جانتے تھے. دیکھیں انہوں نے خود کہہ دیا, ان کو تو اپنے بارے میں ہی پتہ نہیں تھا کیا ہوگا, لوگوں کا کیا ہے اپنے بارے. اب یہاں مسئلہ دیکھیں, سورہ احقاف کی یہ 7 اور 8 آیتیں ہیں, اور پہلی آیت کو اس 8 آیتیں اور 7 کو ذرا پڑھیں, کیسے کلیئر ہوگا مسئلہ. 7 کو پڑھیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب ان کے پاس واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کی, تو وہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں, وہ کہہ دیتے ہیں یہ کھلا جادو ہے, انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, یہ اس کا نازل کردہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون افترا, وہ کہتے ہیں یہ گھڑا ہوا ہے, اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا, اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو یہ بتاؤ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون بچائے گا. میں نے گھڑا ہوا نہیں ہے, یہ اس کا عطا کردہ ہے, اس نے مجھے عطا کیا ہے, اور اس کی شہادت پہلے دی جا چکی ہے, اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. تو یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ فرما رہے ہیں میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں, اس کا دیا ہوا ہے, سب کچھ ہے. یہاں تو نفی کے فوراً بعد اسی آیت میں اللہ آ گیا ہے, اس نے وہی کی ہوئی ہے, یہ مضمون چل رہا ہے. اور آگے سنیں, اب اس آیت کے بعد یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اتنی خبریں, اتنی باتیں میں نے گھڑ لی اور بتا دی, اور سنو میرا کچھ نہیں ہے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے اور تمہارے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا یہ اشر ہوگا, یہ ہوگا, بدر میں ہار جاؤ گے, مکہ فتح ہو جائے گا, دنیا میں یہ ہو جائے گا, یہ جتنی باتیں میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں, یہ مجھے کیا پتہ کہ تمہارے پاس ہونا ہے. پھر تمہیں میں بتاتا ہوں قبروں سے اٹھو گے یہ عذاب ہوگا, قیامت کے دن یہ ہوگا, جہنم میں جاؤ گے یہ ہوگا, یہ مجھے کیا پتہ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں تمہیں کہہ رہا, میرا جہاں تک ایز اے انسان تعلق ہے وہ میں جتنی باتیں اپنے بارے میں بھی بتاتا ہوں, مجھے یہ اپنی ام یقولون نفترا یہ میری نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ذاتی طور پر کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, یہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو کچھ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں اور جو کچھ تمہارے بارے میں بتا رہا ہوں, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی, یہ گھڑا ہوا نہیں ہے, یہ تو میرے مولا کا عطا کیا ہوا ہے. اب دیکھیں آیت کا مطلب کیا ہے اور لوگ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں. وما انا الا نذیر مبین. اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو کس بات سے ڈرا رہے ہیں؟ ڈرانے کا تو یہی مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا, یہی تو مطلب ہے اس کا. اور اگر یہ کہیں مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا, تو پھر نذرت کیسی ہوئی؟ ان انا الا نذیر کیسا ہوا؟ کس بات سے وہ واضح طور پر ڈرا رہے ہیں؟ چونکہ آپ کی علم و اخبار آپ کی منسوب کرتے تھے, اس کی آڑ میں وہ سرے سے وہی کا انکار کرتے تھے. پھر اس کا یہاں جواب دیا گیا کہ مجھے اللہ کے بتائے بغیر اپنی ذات کے بارے میں علم نہیں. تو گویا آپ علیہ السلام کا سارا تعلق بار بار اللہ اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے, اور وہ بار بار توڑ رہے ہیں. اسی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. یہاں ایک بات میں اور کر دوں, قل ما کنتم, یہ اسی آیت کے اندر یہ لفظ ہے, قل ما کنت بدم وما ادری وما ادری وما ادری. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ دارایہ جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں الدرایۃ المعرفۃ المدرکہ بضرب من الحیل یقال دریتہ و دریتہ بدریۃ. وہ کہتے ہیں کسی ہیلے سے, کسی قیاس سے کسی بات کو جان لینا یہ درایت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ کہہ دے کہ جتنی باتیں میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں یہ اٹکل پچو قیاس اندازے سے نہیں بتا رہا, جو اپنے بارے میں ہے یہ تمہارے بارے میں ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, یہ اس کے بتانے سے بتا رہا ہوں. تو یہاں ادری کا لفظ کا مطلب یہ ہے اپنے اندازے سے. تہذیب اللغہ کے اندر یہی بات جب کہی گئی ہے تو انہوں نے کہا دارایہ کا کیا مطلب کہتے ہیں کہ دارایہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس انداز سے کسی بات کو بتانا کہ وہ ایک درایتاً کہ کوئی بغیر علم
اور یہ بتانا کہ اس کے ہیلے سے کوئی بات یوں بندہ کہہ دے، ہیلے سے کسی بات کا بتانا اور اندازے سے بتانا، اظہری نے بھی تہذیب اللغہ کے اندر یہی درایت کا معنی کیا ہے۔ الحاصل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ یہ سب وہی کی باتیں میری اپنی عقل اندازے سے نہیں بلکہ منزل من اللہ، یہ موضوع ہے اصل میں، یہ خواہ نکال لیا گیا وہاں سے کہ حضور کا عدم علم۔ اب دیکھیں کیا حضور کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے کہ نہیں؟ اس صورت سے پہلے سورہ والضحیٰ نازل ہو چکی ہے ابتدا میں، اس کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیا حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میرا مولا تو مجھ سے یہ وعدہ فرما رہا ہے میں تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا، تو راضی ہو جائے گا، اور یہاں فرما رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور کو نہیں پتہ تھا۔ سنیے دوسری آیت، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تمہیں مقام محمود پہ فائز کرنا ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیں، مجھے نہیں پتہ، ہاں اٹکل سے نہیں پتہ، ہیلے سے نہیں پتہ، اندازے سے نہیں پتہ، ان اتبع الا ما یوحیٰ، اس کی عطا سے پتہ ہے کہ مجھے وہ راضی بھی کرے گا، مقام محمود پہ فائز بھی کرے گا۔ سورہ النساء، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ یہ مقام بتایا گیا ہے، ان کے متبعین کا بتایا، تو ابھی بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حدیث کے اندر یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، بہت سی آیات ہیں، جنت میں جائیں گے صالحین مومنین، یہ اتنا قرآن بھرا پڑا ہے، اور ادھر کہا گیا میں نہیں جانتا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ادری کا لفظ کا کیا مطلب ہے، اٹھائیں تہذیب اللغہ، اٹھائیں لسان العرب، اٹھائیں پورے عرب کے اشعار، وہ ادری کہتے ہیں اپنے آپ سے کچھ بتانا، ہیلوں سے بتانا، اندازوں سے، عقلوں سے، اور یہاں مطلب کیا تھا، یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے تھے اپنے ہیلوں اندازوں سے۔ فرمایا نہ، جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرا اپنا نہیں، یہ میرے مولا کا دیا ہوا ہے، اسی سے میں تمہارے احوال بھی بتا رہا ہوں، اپنے احوال بھی بتا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں مکہ مکرمہ کے اندر صورت نازل ہوتی ہے، کل کا نہیں جی پتہ کہ کیا ہوگا میرے ساتھ تمہارے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے اس دنیا کے اعتبار سے خبریں دی، پڑھیں سورہ روم کی ابتدا، بتایا نہیں کہ رومی غالب آ جائیں گے، ایرانی ہار جائیں گے، اس کے اوپر پورا ایران دیکھ رہا ہے کہ حضور نے خبر دی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، پورا شام دیکھ رہا ہے، خبر دی ہے، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پورا عرب دیکھ رہا ہے، خبر دی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو نیشنلی انٹرنیشنلی لوگوں نے دیکھا کہ حضور کو پتہ تھا ایرانیوں کے ساتھ کیا ہوگا، شامیوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور یومئذ یفرح المؤمنون، مومن خوش ہوں گے، پتہ تھا، تو بتا دو دیا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب نیشنلی انٹرنیشنلی پھر بھی کر دیا۔ مکہ کے اندر فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بدر کے اندر ہم غالب ہوں گے، بتا دیا تم مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہم غالب ہوں گے۔ تو یہ اس آیت کو جو بتایا جاتا ہے وہ درست نہیں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ، میں کس کا جواب دے گا، یہ خیالی نہیں، یہ سب حق ہے، میں اپنی ذاتی علم اندازے سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہاں فتح ہوگی، غلبہ ہوگا، یہ میرے مولا کی بتائی ہوئی خبریں ہیں، جو میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں، جو تمہیں خبریں دے رہا ہوں۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، بلند مقام پہ کھڑے ہو کر آگاہ فرمانے والا، یہ نبوہ سے بنا ہے۔ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو نبی کو نبی کہنا ہی درست نہیں ہوگا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔